بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اس وقت ایک اہم ترین خبر ہے اور خوفناک بھی ہے، کیونکہ اس نے پوری دنیا میں ایک سنسنی خیزی پیدا کی ہے، اور نہ صرف سنسنی پیدا کر دی ہے بلکہ خوف پیدا کر دیا ہے۔ اور یہ خبر جو ہے یہ پوری دنیا میں، خواہ ان کا تعلق مسلم ممالک سے ہے، نان مسلم سے ممالک ہے، مغربی ممالک ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپ ہے، تمام کے تمام پوری دنیا میں آگ لگا دی ہے۔ اور یہ خبر اس لیے بھی خوفناک ہے کہ ایک ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 2 سال بعد، آج سے 2 سال بعد دنیا میں لاشوں کے انبار لگ جائیں گے اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے۔ اور اس کی وجہ، اور یہ عام آدمی نے بات نہیں کی، نوبل انعام یافتہ ایک سائنسدان نے بات کی ہے اور اس نے انٹرویو دیا ہے۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ، اور اس میں حقیقت کتنی ہے یہ بھی جانتے ہیں، پھر عالمی ذرائع ابلاغ تمام کے تمام اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور پورے دنیا میں، پوری دنیا کے عوام جو ہیں وہ خوفزدہ بھی ہو گئے ہیں۔ خبر کیا ہے؟ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ کرونا آیا ہوا ہے، پوری دنیا لپیٹ میں ہے، اور کرونا کی وجہ سے بے شمار لاتعداد لوگ جو ہیں، لاکھوں لوگ اب تک دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو اموات ہوئی ہیں وہ یورپ میں ہوئی ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، اور اس کے بعد انڈیا میں سب سے زیادہ اموات وہاں پہ ہوئی ہیں۔ زیادہ تر جو ترقی پذیر ممالک تھے، غریب ممالک تھے، وہاں پہ اس کا حملہ کم ہوا، نقصان بھی کم ہوا، ایک بات۔ دوسری بات، پھر مسلم ممالک موسٹلی جو ہیں وہ بھی محفوظ رہے۔ زیادہ تر جو میں نے آپ کو کہا وہ جدید ممالک جو ہیں، امریکہ، برطانیہ، یورپ پورے کا پورا، اس کے بعد انڈیا، یہاں پہ ہوا زیادہ۔ اب اس کا خدا کر کے انتظار کیا جا رہا تھا کہ ویکسین آئے گی تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ جب یہ کرونا آیا تب بھی کانسپریسیز اتنی تھیں، سوشل میڈیا پہ بھی، ذرائع ابلاغ پہ بھی، بلکہ سوشل میڈیا پہ تو کنٹرول کرنا پڑا باقاعدہ طور پہ تمام سماجی رابطہ کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں، ان کی انتظامیہ کو، کہ اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا نہ ہو، لوگ خوف زدہ نہ ہو، پینک نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود مختلف کانسپریسیز چلتی رہیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ پھر کہا تھا جی ویکسین آ جائے۔ اب ویکسین آئی ہے تو بجائے اس کے کہ پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑے، ویکسین کے بارے میں بھی عجیب و غریب قسم کی کانسپریسیز، کہ کوئی چپ ڈال دی جائے گی۔ آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں، کوئی جناب چپ ڈال دی گئی ہے، ایک باریک سم ڈال دی گئی ہے، اور وہ مقناطیس لگائیں تو وہ چپک جاتا ہے، وہ ایک جاسوسی ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا پلان ہے۔ یہ بھی بالکل جیسے مختلف پہلے پولیو کے قطروں کے بارے میں بھی مختلف قسم کی قیاس آرائیاں، تو یہ تو الگ بات ہے۔ تو یہ ایک انٹرویو ہے، فرانس میں چھپا ہے جی، تمام کرونا ویکسین لینے والے افراد 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ اور نوبل انعام یافتہ لک مونٹاگینیئر ان کا نام ہے جی، لک مونٹاگینیئر جی، یہ LUCMONTAGNIER، یہ اس کا پروننسیشن بنتا ہے۔ لک مونٹاگینیئر نے تصدیق کی ہے کہ ان لوگوں کے بچنے کا کوئی امکان نہیں جن لوگوں نے ویکسین کسی بھی شکل میں لگوا لی ہے۔ ان کی زندگی محض 2 سال کے لیے ہے۔ اور چونکا دینے والے انٹرویو میں دنیا کے مشہور وائرولوجسٹ نے واضح طور پر کہا کہ کوئی امید نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بچ سکے اور ان کا کوئی ممکنہ علاج ہو۔ اس ویکسین کے اجزاء کی تحقیق کرنے کے بعد سائنسی ماہرین نے دعووں کی حمایت کی، اور جن لوگوں نے ویکسین لی ہے وہ سب اینٹی باڈی پر کیا کہنا چاہیے جی، منحصر رہیں گے۔ تو یہ ایک انٹرویو ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک سائنسی غلطی کے ساتھ ساتھ طبی خرابی بھی ہے، یہ ایک ناقابل قبول غلطی ہے۔ اور گزشتہ روز فاؤنڈیشن امریکہ کے ذریعے شائع کردہ ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی، اور مختلف حالتوں کو انہوں نے کہا کہ یہ ویکسینیشن پیدا کر رہی ہے۔ اور مونٹاگینیئر نے مزید کہا کہ بہت ساری وبائی امراض کے ماہرین
اس کو جانتے ہیں مگر وہ اس مسئلے کے بارے میں خاموش ہیں، اور یہ چیز انہوں نے باقاعدہ طور پہ آ کے کہہ دی۔ اب اس کو رپورٹ کرنے والے تمام عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں، نشر بھی کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک کیوس پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ جدید ترین بڑی مشکل سے تحقیق کرنے کے بعد کرونا کے خلاف ایک ویکسین تیار ہوئی ہے، کرونا کا علاج کرنے کے لیے، کرونا کی تباہیوں سے بچنے کے لیے۔ رشیا نے بھی کی ہے، چائنا نے بھی کی ہے، اور یو کے نے بھی کی، امریکہ نے بھی کی، یہ تمام ممالک کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ویکسینیشن کا پروسیس بھی چل رہا ہے، عمل بھی چل رہا ہے، اور میں خود بھی کروا چکا ہوں، میرے اپنی فیملی کے لوگ کروا چکے ہیں، اس لیے میں ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ تو اب انڈیا ٹوڈے میں بھی یہ چیز شائع ہوئی ہے، پھر رائٹرز میں بھی یہ شائع ہو چکی ہے، اور دیگر ذرائع ابلاغ میں بھی شائع ہو چکی ہے جی، یہ تمام اخبارات میں چھپ رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ تو صورتحال ان فیکٹ ہے کیا؟ تو صورتحال ان فیکٹ یہ ہے کہ یہ بالکل، میں آپ کو بتا دوں کہ تمام سائنسدان اس بات پہ متفق ہیں، اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کی ریزن کہ یہ خبر غلط ہے۔ خبر غلط سے مراد ہے یہ تحقیق غلط ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ ایک فیک ہے، جعلی ہے، جھوٹی ہے، اور یہ جس نے بھی پھیلائی ہے وہ غلط پھیلائی ہے۔ یہ اس وقت سارا عالمی ذرائع ابلاغ، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پورا ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے۔ رائٹرز نے بھی خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ تمام ماہرین سے چیک کرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ملا کہ جس میں یہ جو اینٹی کرونا ویکسین ہے اس میں سپوتنک ہے، اس میں فائزر ہے، اس میں سائنو فارم ہے، اسٹرازینیکا ہے، سینکائنو ہے، سائنوکین ہے، تو یہ اس طرح کے جتنے بھی ویکسین بنائی ہیں، کوئی بھی ایسی نہیں جس سے زندگی کو خطرہ ہو، یا خدا نخواستہ اس سے موت واقع ہونی ہے یا 2 سال بعد ہونی ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور نہ ہی تمام سائنسدان بتا رہے ہیں کہ نہ ہی اس ویکسین کا کوئی ایسا تعلق ہے کہ جس کا مقصد دنیا بھر کی آبادی کو کنٹرول کرنا ہو، دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنا ہو یا دنیا کی آبادی کو ریڈیوس کرنا ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ملا، لہٰذا یہ مکمل طور پہ ایک پروپیگنڈا ہے اور جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، کیوس پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی ضرور ویکسین لگوائیں، میں خود لگوا چکا ہوں، فیملی اور فیملی ممبرز، اور ایون جتنے میں بلکہ باقاعدہ طور پہ ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویکسین لگوائیں، اور پاکستان اس وقت باقی تمام چیزوں کو چھوڑیں، لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں یہ ویکسین تیار بھی ہو رہی ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک یہ خبر میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں یہ خبر غلط ہے، اور ایسی خبروں پہ، ایسی افواہوں پہ، ایسے پروپیگنڈے پہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اور دوسری خبر یہ ہے جی کہ آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں ان ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ امریکہ فوجی اڈے لینا چاہتا ہے پاکستان سے، پاکستان پہ دباؤ تھا، اور اس کا نتیجہ میں آپ کو کم و بیش بتا چکا تھا کہ ابھی تک یہ جتنی بھی خبریں ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور پاکستان نے امریکہ کو کسی قسم کا کوئی فوجی اڈہ، ایئر بیس نہیں دی، اور نہ ہی دینے کا ارادہ ہے۔ لیکن یہ بحث جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اور مسلسل یہ چیزیں آ رہی ہیں خبریں، اور اب یہ پوری دنیا بھر میں یہ خبر گرم ہے، نہ صرف گرم ہے بلکہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہے۔ امریکہ میں بھی یہی خبریں چھپ رہی ہیں، برطانیہ میں بھی، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، اور اس میں اب خاص طور پہ اس میں افغان طالبان کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ کے فوجی اڈے جو کہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے بڑی، لیکن پاکستان کا انکار ہے، اس میں مزید کچھ چیزیں آئی ہیں۔
یہ خبر میں بار بار آپ کو تیسری چوتھی دفعہ مسلسل اس کا فالو اپ اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کا تعلق اس ریجن سے بہت ہے، اس ریجنل پولیٹکس سے بھی، اس ریجن کی سیکورٹی سے بھی، اور خاص طور پہ جو آگے کی پولیٹکس ہے، سیاسی منظرنامہ ہے اس خطے کا، پاکستان، چائنا، ایران، افغانستان، ٹرکی، اس پورے علاقے کا، روس، تو یہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس لیے اب واضح طور پہ وزیر خارجہ شاہ محمود، امریکہ کا بھی ذہن میں آئی ہے کہ پینٹاگون کی طرف سے ایک اور بات سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس پہ فرسٹ ٹائم بولے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی جب تک وزیر اعظم عمران خان ہیں، جب تک وزیر اعظم عمران خان ہیں، عمران خان کے ہوتے ہوئے امریکی اڈہ پاکستان میں نہیں بنے گا۔ پاکستان یہ ایئر بیس، پاکستان میں امریکی ایئر بیس یا امریکہ کے زیر استعمال کو فوجی اڈہ پاسبل نہیں ہے۔ اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایسی کسی بھی تجویز کی بھی مخالفت کی اور یوں کہیے کہ ویٹو پاور بھی استعمال کی، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ یہ بات پہلے ہی کہہ چکی ہے اور دفتر خارجہ بھی کہہ چکا ہے، اور اب یہ آ گیا۔ اب دوسری جانب افغان طالبان میدان میں آئے ہیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک میں، ہمسایہ ممالک یعنی کہ پاکستان کی وہ بات کر رہے ہیں افغانستان میں بیٹھ کے، کہ امریکہ کو فوجی اڈے ہمسایہ ممالک میں دینا تاریخی غلطی ہوگی اور وہ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس ریجن میں یعنی کہ افغانستان میں، اس خطے میں بھی جو بدامنی کی وجہ ہے اور جو دہشت گردی کی وجہ ہے، انتہا پسندی کی وجہ ہے اور جنگ و جدل کی وجہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ غیر ملکی فوجیں اس خطے میں ہمارے وطن میں موجود ہیں اور جیسے یہ جائیں گی یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو طالبان نے خبردار کیا جی کہ افغانستان کے عوام اس گھناؤنے اور اشتعال انگیز اقدام پر خاموش نہیں رہیں گے اور تمام تر مشکلات کی ذمہ داری یہ غلطی کرنے والوں پر عائد ہوگی۔ یعنی وہ نہ صرف امریکہ کو خبردار کر رہے ہیں بلکہ ہر اس ملک کو خبردار کر رہے ہیں جو یہ کام کرے گا، اور خاص طور پہ اس ریجن کا ملک۔ اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بالکل طالبان حق بجانب ہے کہ ایک طرف غیر ملکی افواج نکل رہی ہیں افغانستان سے اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ آس پاس ڈیرے ڈالنا چاہتا ہے اور اپنی فوجوں کو رکھنا چاہتا ہے، اور کیونکہ ان کے منہ سے نکل بھی چکا ہے، امریکہ کے جو پینٹاگون کے ہیں لوگ وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے اور ہم خاص طور پہ وسط ایشیائی ریاستوں میں کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ زیادہ لمبا ہے، تو اس سے یہ آ گیا جی۔ پھر نہ صرف افغان طالبان نے یہ اس پہ رد عمل کیا ہے اور اس کے بعد اب آ گئے ہیں مزید افغانستان تک رسائی۔ امریکہ کی طرف سے بھی جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ ہے امریکہ کے محکمہ دفاع کی طرف سے آیا ہے کہ وہ پاکستان اور خطے میں موجود دیگر ممالک سے، یعنی کہ پاکستان اور دیگر ممالک سے ان کی سرزمین فوجی اڈے بنانے کے امکانات سمیت مختلف آپشنز پر بات چیت کر رہے ہیں، لیکن یہ مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ یہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا۔ جو میں نے آپ کو خبر دی تھی اس خبر کی تصدیق دوبارہ پینٹاگون امریکہ کا محکمہ دفاع کر رہا ہے کہ ہم نے کوشش ضرور کی ہے پاکستان سے بھی اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی، لیکن ابھی تک مذاکرات بے نتیجہ رہے اور یہ کامیاب نہیں ہوئے، یعنی کوئی بھی ملک ابھی تک فوجی اڈہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا، جن ملکوں پہ چائنا کا اثر و رسوخ ہے وہ چائنا اس کو کور کر رہا ہے، جہاں روس کی بات چلتی ہے وہاں پہ روس منع کر رہا ہے، اور بنیادی طور پہ تو اور یہ جو فوجی اڈے یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک منی پینٹاگون کا ایک ہوگا جی سب آفس، اور ساتھ ہی ایک انٹیلیجنس کا اڈہ ہوگا تاکہ وہ چائنا پہ بھی نظر رکھ سکیں، روس پہ بھی رکھیں، پاکستان پہ بھی رکھیں، انڈیا پہ بھی رکھیں، اور انڈیا کو سپورٹ کے لیے اس کے لیے وہ ہے، اور افغانستان تو ہی ہے۔ تو
اب تک یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ کانگریس میں ہونے والی، یعنی کہ امریکن کانگریس میں ہونے والی سماعت میں امریکی سیکرٹری ہند بحر الکاہل امور کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے دفاع ڈیوڈ ایف ہیلوے نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو یہ بات بتائی ہے، اور جس کے بعد یہی بات بتائی، انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جاری قیاس آرائیاں بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہیں، ان سے گریز کیا جانا چاہیے۔ اور یہ سینٹ کی سماعت میں انہوں نے کہا کہ فضائی حدود کا دعویٰ کیا تھا افغانستان نے، لیکن اس پہ کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ صحافی نے جب ان سے پوچھا کہ افغانستان سے مکمل انخلاء کے بعد جو کچھ ہوگا، اس حوالے سے امریکہ پاکستان سے اس وقت کچھ چاہ رہا ہے، تو انخلاء کے بعد خطے میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز جاری رکھنے کے لیے ممکنہ جو بیسنگ معاہدے کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے، یعنی ایئر بیس کے حوالے سے، تو اس کا جواب پینٹاگون کے پریس سیکرٹری نے کہا یہ دیا کہ ہمارے انخلاء کے بعد بیرون ملک اڈوں کے امکان کے حوالے سے میرے پاس کوئی خاص اپڈیٹ نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی بات ابھی تک میچیور نہیں ہو سکی کہ خبر آپ سے شیئر کی جا سکے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی خاتمے کی صلاحیت کے لیے ہم قابل اعتبار اور قابل عمل آپشنز اور مواقع تلاش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک غیر ملکی اڈے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ساتھ کوئی بات چیت بھی کامیاب نہیں ہو سکی اور یہ مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ تو یہ ہے امریکی پینٹاگون کی طرف سے خبر جو کہ میں نے آپ کو بتائی، اور اسی طرح کی کچھ اور خبریں بھی چھپ چکی ہیں جس میں امریکہ نے بھی اب یہ بات کہہ دی ہے کہ معاملات ابھی تک ایسے نہیں ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ خبر مزید ابھی رہے گی جی مارکیٹ میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی یہ بہت بڑی مجبوری ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں اور ان کی پوزیشن بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور استنبول کانفرنس میں شرکت کے لیے طالبان نے مزید کچھ نئی شرائط عائد کر دی ہیں کہ وہ مشروط طور پہ شریک ہوں گے، کیونکہ پہلے استنبول کانفرنس ملتوی ہو گئی تھی کیونکہ افغان طالبان نے انکار کر دیا تھا، اور افغان طالبان کے بعد پاکستان نے بھی معذرت کر لی تھی، تو پھر اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا تھا تاکہ ایسی کوئی کانفرنس نہ ہو جس سے مزید مسائل بڑھیں۔ تو طالبان نے وائس آف امریکہ کو یہ بتایا ہے کہ ایک تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کانفرنس کا دورانیہ کم ہو، اور دوسرا وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اہم معاملات پر فیصلہ سازی کے حوالے سے کانفرنس میں کے ایجنڈے میں کوئی چیز شامل نہیں ہونی چاہیے، یعنی بس ہلکی پھلکی سمبولک اگر کرنی ہے تو کر لیں، لیکن اس میں کوئی پالیسی میٹرز نہیں ہو سکیں گے، ڈیسیشن میکنگ نہیں ہو سکے گی۔ اس کے لیے وہ بدستور قائم ہیں جو امن معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہوا ہے اس پر 100% عمل درآمد کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی پہ عمل درآمد کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے اکارڈنگلی اسی روڈ میپ پہ چلتے ہوئے کام کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز قبول نہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔